बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ ग़ज़वा बदर के वाक़यात से करेंगे। मदीना में कुरैशी लश्कर के हवाले से जब इत्तला मिली तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस मुशावरत बुलवाई और इस ख़तरे से निपटने के लिए तजावीज़ तलब फरमाई। महाजरीन ने जानिसारी का यकीन दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मशवरा तलब किया तो अंसार में से साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ग़ालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुए सुखन हमारी तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं, हमने आपकी तस्दीक की है और गवाही दी है कि जो किताब आप लाए हैं वो हक़ है और हमने आपकी अतात और फर्मा बरदारी का अहद किया है। या रसूल अल्लाह, जिस तरफ मर्ज़ी हो तशरीफ़ ले चलिए। कसम है इस ज़ात की जिसने हक़ के साथ आपको माबूस किया है, अगर आप हमको समंदर में गिरने का हुक्म देंगे तो हम ज़रूर इसमें गिर पड़ेंगे और हम में से एक शख्स भी बाकी ना रहेगा। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं हैं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब दोनों लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ेंगे। मुशावरत के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया गया। मुसलमानों के ज़ौक़ शहादत का ये आलम था कि एक नौ उम्र सहाबी हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु इस ख़्याल से छुपते फिरते थे कि कहीं कम उम्र होने की वजह से उन्हें वापस ना भेज दिया जाए। इसके बावजूद मुजाहिदीन की कुल तादाद 313 से ज़्यादा ना हो सकी। ये लश्कर इस शान से मैदान जंग की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी ना थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे जिन पर लोग बारी बारी सवारी करते थे। मुकाम बदर पहुंचकर एक चश्मा के करीब ये मुख्तसर सा लश्कर खैमाज़न हुआ। मुकाबले पर 3 गुना से ज़्यादा लश्कर मौजूद था। 1000 कुरैशी लश्कर, जिनमें से अक्सर सर से पाँव तक आहनी लिबास में मलबूस थे, वो इस ख्याल से बदमस्त थे कि वो सुबह होते ही इन मुट्ठी भर फाका कशों का खात्मा कर देंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। रात भर कुरैशी लश्कर अय्याशी का शिकार रहा और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात अल्लाह ताला के हुज़ूर आहुज़ारी में गुजारी और कादर मुतलक ने उन्हें फ़तह की बशारत दे दी। जिस तरफ मुसलमानों का पड़ाव था वहाँ पानी की कमी थी और रेत मुसलमानों के घोड़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने बारान रहमत यानी बारिश से मुसलमानों की ये दोनों मुश्किलात दूर कर दी। रेत जम गई और दूसरी तरफ कुरैशी लश्कर की मकबूजा चिकनी मिट्टी की वजह से ज़मीन पर कीचड़ पैदा हो गया। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को फजर की नमाज के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सफ़बंदी की गई और आहन पोश लश्कर को शिकस्त देने का आहनी अज़म लिए हुए मुजाहिदीन मैदान जंग की तरफ बढ़े। कुरैशी लश्कर तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त नस्ली तफाखुर के नारे लगाता हुआ सामने मौजूद था। मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था, इसलिए कि अपने ही अजीज़ रिश्तेदार सामने खड़े थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बेटे अब्दुर्रहमान से, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बाप उत्बा से मुकाबला करना था। अरब दस्तूर के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबले हुए। सबसे पहले अमर बिन अल हज़मी का भाई आमिर मैदान में निकला और अपना मद्दे मुकाबल तलब किया।
مقابلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نکلا اور اس نے ایک ہی وار میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور اپنے مد مقابل طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان انصاری صحابہ سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو جہنم واصل کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کا خاتمہ کر ڈالا۔ لشکر اسلام سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ اس دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ان کے نامور سردار ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ ہو رہا ہے تو انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے سکے۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ جب اس صحابی نے یہ اعلان سنا تو فوراً کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان جنگ خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان خوب بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسی دوران انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں ننھے مجاہد پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اتنے میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا تو ان کا بازو لٹک گیا، لیکن اس باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اپنے بازو کو الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معوذ رضی اللہ عنہ وہاں آ پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ
امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے، اور ابو البختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے۔ یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 مجاہدین شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین تھے۔ جو گرفتار ہوئے ان میں حضرت عباس بن حضرت عبد المطلب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زامہ بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے۔ اسیران جنگ یعنی جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسیران جنگ کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔